بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ سورة شورى، سورة حامیم السجدہ سے اس کا ضابط یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ حامیم سجدہ میں قرآن مجید کی صفات ذکر کی، تو اس سورت میں اب اللہ نے قرآن والوں کی صفات ذکر کی، اور وہ اس سورت کی آیت نمبر 37 میں ان صفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ جو آیت نمبر 38 ہے اس سورت کی، اس میں شورا کا لفظ ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشورى، سورۃ الشورى یا سورۃ الشورى۔ تو قرآن مجید کی صفات کے بعد یہ قرآن والوں کی صفات ہے کہ وہ آپس میں معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ حامیم سجدہ میں جو لوگ قرآن مجید سے اعراض کرتے ہیں ان معرضین کا ذکر تھا، اور ان کی بڑی تردید ہوئی کہ لوگ اللہ کے کلام سے روکتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اور قرآن مت سنو۔ سورۃ شورى کی آیت نمبر 10 میں اللہ کے حکم اور قرآن پر فیصلے کی ترغیب ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس پر فیصلے کا ذکر ہے۔ معرضین تو اللہ کے حکم سے اور قرآن سے اعراض کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں اس بات کی ترغیب دی جائے گی کہ اللہ کے کلام اور اللہ کے حکم اور اللہ کے قرآن پر فیصلے کرو، اور یہ صورت کا بڑا مرکزی مضمون ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کے حسن کو بیان کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اب اس سورت کی آیت نمبر
داعی کی ذمہ داریاں ذکر کی جا رہی ہے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. 10 چھوٹے چھوٹے جملوں میں 10 ذمہ داریاں ذکر کی گئی ہے داعی کی. صورت حامی مسجدہ میں دعوت کا حسن اور یہاں داعی کی ذمہ داریاں ہیں. تو گویا اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بڑے ہی دلنشین انداز میں پیش کیا گیا ہے. اور یہ دعوت کا ادب ہے. سورۃ الشورى کا جو مقصد ہے یا اس پوری سورت کے مطالعے کے بعد قرآن مجید کی اس سورت کی آیات پر غور کرنے کے بعد جو خلاصہ اس سورت کا ہے، جو مضمون اور جو عنوان اور جو مقصد اس سورت کا ہے، وہ یہ ہے کہ ولایت، تصرف، حکومت اور حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. چاہے تکوینی ہو یا تشریعی ہو، اختیار اور حکم اور ولایت اللہ کے لیے ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حکم میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک. جس طرح اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، خالق ہے اور اس کا مختار ہے، اسی طرح وہ اللہ اس نے تمہارے لیے بھی ایک نظام اتارا ہے اور تمہیں بھی کچھ احکام دیے ہیں، تمہارے لیے بھی ایک شریعت مقرر کی ہے. تو یہ حکم تکوینی ہو کائنات کے غیبی امور میں ہو یا حکم تشریعی ہو اور احکام الہی کا اختیار ہو، یہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کی ولایت، تصرف، حاکمیت، اختیار، اس کو ذکر کیا جائے. یہ اس صورت کا بالکل مرکزی مضمون ہے. اور آپ اس صورت کی آیت نمبر 4 پڑھیں گے. اس میں فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے. یہ آیت نمبر 4 میں یہی مضمون ہے. پھر آیت نمبر 6 میں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ. وہ لوگ اللہ کے علاوہ اولیاء بناتے ہیں، اللہ ان کا نگران ہے. تو اللہ کے علاوہ اولیاء اور اللہ کے علاوہ ولایت، اس کی تردید ہے آیت نمبر 6 میں. پھر آیت نمبر 8 میں وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ظالموں کے لیے کوئی ولی نہیں. یہ بھی ولایت کا مضمون ہے. ولایت، تصرف، حاکمیت اللہ کے لیے. پھر آیت نمبر 9 میں أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ اولیاء بناتے ہیں. پھر آیت نمبر 10 میں فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، حکم صرف اللہ کے لیے. حکم، ولایت، تصرف، اختیار اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں. یہ سورت کا مضمون ہے. آیت نمبر 12 میں
لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے۔ پھر آیت نمبر 14 میں شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین اللہ نے مقرر کیا، شریعت بھی اللہ کی، یہ حکم تشریعی ہو گیا۔ اور یہی مضمون پھر آیت نمبر 21 میں ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کئی لوگ شریک بناتے ہیں دوسروں کو کہ وہ شارع ہے اور انہوں نے تحلیل اور تحریم کا اختیار لیا ہے اور وہ قوانین وضع کر سکتے ہیں، اس کی تردید ہوگی۔ پھر آیت نمبر 28 میں بھی یہی ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، تو وہی ولی اور اختیار والا ہے، متولی اور مالک اور معبود اختیار مند وہی ہے۔ پھر آیت نمبر 31 میں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ کوئی ولی کوئی مددگار نہیں۔ پھر آیت نمبر 44 میں بھی ہے، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور یہ آیت نمبر 46 ہو گیا۔ گویا کہ اس صورت میں آپ جہاں بجا پھر آخر میں آیت نمبر 49 میں للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض لہو مقالید السماوات وللہ ملک السماوات وهو الولی الحمید، کوئی اور اولیاء نہیں ہے، ولی اللہ ہے، حکم اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے، دوسرے شرکاء نہیں ہے۔ بس یہ مضمون آپ کتنے تکرار کے ساتھ اس سورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اب سورۃ الشورى کا اگر ہم ایک لفظ میں خلاصہ اور ایک جملے میں آپ اس کے مضمون کو گرفت میں لانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اختیار، ولایت، حاکمیت، تصرف اللہ کے لیے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور کسی دوسرے کو اپنے لیے دین دنیا میں مختار سمجھنا، حلال و حرام کا اختیار دینا، ان کو قوانین وضع کرنے کا اختیار دینا، اس کو ہی ولی اور شارع بنانا سمجھنا، یہ شرک۔ بس یہ صورت کا مضمون ہے۔ حامیم حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو جانتا ہے، اس کی مراد موجود ہے مگر ہمیں معلوم نہیں قطعا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہو، ممکن ہے قرآن کے نام ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمتیں ہیں یہ اللہ کی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ حامیم، حکمت اللہ کی ہے، مجد اور بزرگی اللہ کی ہے، وہ حکیم بھی ہے اور مجید بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے اور علو والا بھی ہے، عین، اور وہ سلامتی والا بھی ہے اور وہ قدرت اور قہر والا بھی ہے۔ ہر لفظ سے اللہ کی ایک صفت کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ، اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، اسی طرح وہی کرتا ہے۔ یوحی مضارع ہے لیکن معنی ماضی کا،
اسی طرح وہی کر چکا ہے اللہ، لیکن چونکہ بوقت نزول آیت وہی جاری تھی تو صیغہ مضارع کا ہے کہ وہی کرتا ہے، ورنہ وہی تو سلسلہ بند ہو۔ تو کذالک یوحی الیک، اسی طرح وہی کرتا ہے تیری طرف اے نبی اور ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ، وہ اللہ جو عزیز ہے اور جو حکیم ہے۔ اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اسی طرح اللہ وہی کرتا ہے۔ یہ کیوں ارشاد ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ لوگ اس کو عجیب سمجھتے تھے اور خیال یہ تھا کہ ان پر اللہ نے وہی کر دی، ان کو وہی ہو رہی ہے، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، یہ تو کوئی نرالی بات ہے۔ فرمایا نہیں، پہلے سے ہی انبیاء علیہ السلام پر وحی کا یہ سلسلہ جس طرح جاری تھا اے نبی، اسی طرح آپ پر بھی وحی ہوتی ہے۔ تو وحی کا نزول کوئی نرالا طریقہ نہیں ہے جو آپ لوگوں کے لیے عجیب ہو، بلکہ اسی طرح یہ سلسلہ وحی روز اول سے شروع ہو چکا ہے، اور یہ اسی وحی کا تسلسل ہے کہ اے نبی آپ پر اس قرآن کا نزول ہوا اور یہ وحی نازل ہوئی۔ تو اس کذالک کے اندر جواب ہے۔ تو کذالک یوحی الیک، کذالک کا مطلب ہے مثل ذالک، مثل ذالک الوحی، تفسیر کشاف۔ اور تفسیر المعانی میں یوحی مثل ما فی هذه السورۃ من المعانی، جو وحی، ایک تو یہ کہ وحی بھی آپ کو ایسے ہوتی ہے جیسے پچھلے انبیاء کو ہوئی تھی، تو ایک تو وحی کے اندر تشریح ہے کہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے وحی کا۔ دو وحی کے جو مختلف طریقے ہیں کہ فرشتہ آیا یا فرشتہ نہیں دکھایا دیا لیکن دل میں بات ڈالی، وہ وحی کے جو مختلف طریقے ہیں، یہ طریقے بھی پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو وحی کا تسلسل بھی جاری ہے، نرالا نہیں ہے، اور وحی کے طریقے بھی یہ ہے جو پہلے سے چلے آئے۔ اور نمبر 3 جو مضمون وحی ہے کہ آپ نے اللہ کی توحید بیان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ مضمون توحید اور قیامت کا یہ بھی کوئی نیا مضمون نہیں ہے، بلکہ اسی طرح اللہ وحی کرتا چلا آیا ہے اور آپ پر یہی وحی ہوئی ہے۔ اور پچھلی کتابوں کے جو اصول اور جو بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، وہی مضامین، وہی معانی اس قرآن میں، وہی معاش و معاد، وہی توحید اور ارشاد الی الخلق حق وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ تشبیہ کذالک کی جو ہے وہی کہتا ہے۔ تو یہ ایک طرح دلیل بھی ہے، دلیل نقلی بھی ہے کہ سلسلے وحی ایک منقول طریقہ ہے، ایک روایتی طریقہ ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے تو یہ کبھی نہیں سنا تھا، یہ تو نئی بات ہے کہ انسان پر وحی ہوتی ہے یا یہ مضمون نیا ہے، ایسی بات تو نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ العزیز جو عزیز اور غالب ہے، یعنی جو اس وحی کا انکار کرتا ہے تو اس کو سزا دینے پر قادر اور غالب، لیکن سزا فوراً نہیں دیتا، اس لیے کہ الحکیم حکمت والا ہے، تو سزا کے اندر مہلت، تاخیر، آزمائش، امتحان، یہ سلسلہ ہے الحکیم۔
له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وہ جو آپ کو وحی ہوتی ہے اس وحی کا خلاصہ یہ ہے، وہ جو تمام پیغمبروں کو وحی ہوئی ہے اور ہوتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لہو اس اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات تو سب کچھ جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض جو زمین میں ہے وهو العلی العظیم اور وہ اللہ ہے بلند اور عظمت والا. یہ وحی کا خلاصہ توحید فی الولایت والتصرف. لہو اس کا ہے. لہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص نے ایک چیز بنائی، ایک گھر بنایا، وہ اس کا مالک ہو، بنانے والا ہو، تو سب کی طرف وہ چیز منسوب کی جاتی ہے. یہ اس کا گھر ہے، اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اس نے یہ گھر بنایا ہے. یہ اس کا گھر ہے، اس کا یہ معنی بھی ہے کہ یہ اس گھر کا مالک ہے. یہ اس کا گھر ہے، اس کا یہ معنی بھی ہے کہ یہ اس گھر میں تصرف کرتا ہے اور رہائش پذیر ہے. تو ایک ہے خلق، پیدا کرنا، ایک ہے ملکیت، مالک ہونا، ایک ہے ملک، اختیار ہونا. تو لہو کے اندر تینوں مطلب ہوتے ہیں. لہو اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان سب کا خالق بھی وہ ہے، ان سب کا مالک بھی وہ ہے اور اس سب کا اختیار رکھنے والا بھی وہ ہے. لہو خلقن و ملکن و ملکن، خلقن ملکن و ملکن اسی کے لیے. یہ لہو کے قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہوتا ہے کہ اس لہو کی یہ تین مطلب ہے. خالق اللہ ہے، آسمان اور زمین سب اللہ کی ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی مالک، اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی کو اختیار ہے. تو یہ صرف ایک ہی معبود کیوں ہے اس کی دلیل ہوگی، اس لیے اختیار صرف اسی کا ہے. یا یوں کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کیوں نہیں، یہ حکم اور اختیار اور شریعت اور قانون صرف اللہ کا ہی کیوں؟ یہ اس لیے کہ سب کچھ اسی کا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم. اور وہ اللہ بہت بلند ہے، عالی اور بلند ہے، علو والا ہے، اور العظیم عظمت والا ہے. العلی العظیم ذات بھی بلند ہے اور شان بھی بلند ہے، ہیبت بھی عظیم ہے، کمالات بھی عظیم ہے. ذات میں بھی بلند ہے، صفات میں بھی بلند ہے. یہ جو علی ہے یہ مکان اور جہت میں علو مراد نہیں ہے. یہ جو عظیم ہے تو جسم اور جسم میں عظمت مراد نہیں ہے، بلکہ علی ہے مخلوق کی طرح نہیں ہے، عظیم ہے، بڑی قہر اور عظمت اور استعلاء اور کمالات والا ہے. تو بلند ہے ذات کے اعتبار سے، العظیم عظمت والا ہے شان کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کی صفات اور صفات کی پوری ماہیت کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، پھٹ پڑے، من فوقہن ان کے اوپر. اس آیت میں کیا ہے؟ عظمت توحید اور قباحت شرک. سب کچھ اللہ کا ہے، پھر بھی جب لوگ
اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرے، غیر کا حکم مانے، غیر کی اطاعت کرے، غیر کو سجدے کرے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے ان کے اوپر سے۔ یہ شرک اور اللہ کی ولایت و حاکمیت میں غیروں کو شریک ٹھہرانا اتنا خطرناک ہے کہ قریب ہے کہ پھٹ جائے آسمان لوگوں کے شرک کی وجہ سے، من شرک الناس۔ اور وہ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے کہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ولد بناتے ہیں۔ تو تشریح اور تفسیر سورۃ مریم میں ہوگی، قریب ہے کہ پھٹ جائے آسمان اوپر سے بوجہ شرک کے جو لوگ کرتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ عظیم اور علی ہے، اونچی شان والا ہے، عظمت والا ہے۔ اتنی عظمت اور ہیبت ہے اللہ کی کہ قریب ہے کہ آسمان اللہ کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے پھٹ جائے۔ السماوات یتفطرن من فوقہن من عظمت اللہ، امام قتادہ سے یہ مروی ہے، تفسیر المعانی۔ اور تیسرا مفہوم اللہ تفطر باب تفعل ہے، اس کا مادہ فا اور را ہے، جس کا معنی پھٹ پڑنا۔ تفطر یتفطر تفطرا، پھر یتفطر یتفطرنا، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا باب تفعل، تفطر پھٹ پڑنا۔ فاتر وہ مجرد میں فاتر ہے اور یہ مزید میں باب۔ من فوقہن یتفطرن من فوقہن، تیسرا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جس طرح اس آیت میں والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتوں کی بندگی اور عبادت اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ ہے کہ قریب ہے کہ فرشتوں کی عبادت کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں روایت ہے نا کہ آسمان کے اوپر 4 انگلیوں کی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ عبادت میں مشغول نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے اور فرشتوں کی عبادت کی وجہ سے اور لوگوں کی شرک کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ 3 مفہوم ہو گئے اس جملے من فوقہن، یہ ہن ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یا تو من فوقہن اس سے مراد ہے زمین کے اوپر، قریب ہے کہ پھٹ جائے آسمان من فوقہن ان زمینوں کے اوپر، الارض کی طرف زمین راجع ہو۔ یا ہن کا معنی مشرکین کی جماعت کے اوپر، قریب ہے کہ پھٹ جائے آسمان من فوقہن ان مشرکین کی جماعت کے اوپر۔ لیکن مشہور مفہوم یہ ہے کہ پھٹنا آسمانوں کا ایک تو یہ ہے کہ نیچے سے پھٹ جائے، پہلے نیچے والا آسمان پھر اس کے اوپر پھر اس کے اوپر اس کو، اور ایک پھٹنا یہ ہے کہ قریب ہے کہ پھٹ جائے آسمان من فوقہن اوپر کی طرف سے، کہ پہلے اوپر والا آسمان پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد۔ تو ہن ضمیر سماوات کی طرف راجع، اور یہ واضح مرجع قریب ہے کہ پھٹ جائے آسمان من فوقہن اوپر کی طرف سے، من ابتدائیہ، اور فوقہن میں ہن ضمیر سماوات کی طرف راجع۔
یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ۔ تو یہ باعث بنا اس کا کہ آسمان پھٹنے سے بچ گئے، کیونکہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی توحید کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ تو ذکر آسمانوں کا ہے تو فرشتوں کا ذکر کیا کہ آسمان پھٹنے سے بچ گئے ہیں، اس لیے کہ اوپر فرشتے توحید والے اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، اور زمین پھٹنے سے اور قیامت برپا ہونے سے بچ رہی ہے موحدین کی موجودگی سے، ورنہ جب زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا تو قیامت قائم ہوگی۔ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ والا نہیں رہے۔ تو یہاں چونکہ سماواتی کا ذکر ہے تو ملائکہ کا ذکر ہے۔ تو والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا سبحان اللہ، اور حمد اللہ کے لیے صفات کمال کو ثابت کرنا الحمدللہ۔ عیب کوئی نہیں اور کمالات سارے ہیں، تو سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ اور والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اس جملے کا دوسرا مفہوم اور تعلق یہ پہلے جملے سے کہ قریب آسمان پھٹ جائے، جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارے اور ولی اور حاکم مانے، تو یہ شرکی بات ہے۔ اس سے تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اور فرشتے بھی یہ دیکھ کر کے اتنا بڑا اللہ اور اتنی طاقت والا، اتنی بڑی بادشاہی والا، اور پھر بھی کوئی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے، تو فرشتے بھی ڈر جاتے ہیں، اور ڈر کے بارے وہ فرشتے بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا شروع کرتے ہیں، اور حیرت میں ہوتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور جو زمین میں لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ فرشتوں کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان پھٹ جائے، مگر فرشتے بنی آدم کے ایسے خیرخواہ ہیں کہ بنی آدم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ یہ نادان ہے، یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، اللہ رحم کرو۔ تو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، لمن فی الارض کے اندر دو قول ہیں اور دو مفہوم بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دعائے مغفرت صرف مومنین کے لیے ہے جو فرشتے کرتے ہیں، جیسے کہ سورۃ حامیم المومن میں ہے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور دوسرا مفہوم عام ہے کہ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں لمن فی الارض، سب کے لیے۔ تو اگر سب کے لیے ہے تو مشرکین کے لیے اور سب کے لیے گویا فرشتے سفارش کرتے ہیں اور خیر پا سکتے ہیں۔ وہ مقام حامیم مومن کا تو ایمان والوں کے لیے خصوصی رحمت کی دعاؤں کا تھا، وہ مغفرت طلب کرنا دوسرا تھا، اور یہاں تو چونکہ وہ مشرکین شرک کرتے ہیں اور عذاب کا نزول قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، تو یہاں فرشتوں کی دعا اور مغفرت وہ سب کے لیے کہ عذاب رک جائے اور اللہ رحم فرما۔ تو یہ مغفرت کچھ اور ہے اس مغفرت کی علاوہ، اس لیے وہاں للذین آمنوا ہے، لیکن یہاں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ یہ تصریح نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کون سے کس کام پہ کہاں معمول ہے، مگر فرشتے بس مطلق ہے۔ مگر اس پر یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، نبی اور ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ مشرکین کے
مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا سے روکا بھی گیا ہے اور گناہ بھی ہے، اور فرشتے گناہ نہیں کرتے، منافقین کی نماز جنازہ پر کھڑے ہونے سے منع کر دیا۔ تو مغفرت کی ممانعت وارد ہے، اور فرشتے بھی گناہ نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ مَا أَمَرَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا ہے بس اس پر عمل کرتے ہیں، اور فرشتے وہ نافرمانی تو کرتے نہیں۔ تو اگر یہ معنی ہو کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین والوں کے لیے فرشتے اور سب کے لیے فرشتے مغفرت دعا کرتے ہیں، تو مشرکین کے لیے بھی کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فرشتے کیا گناہ کرتے ہیں؟ اس پر سوال قائم ہوا۔ تو عمومی معنی لینے میں یہ سوال ہے۔ اس کا جواب وہ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جس آیت کا حوالہ ہے اسی آیت میں اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، بعد اس کے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جہنمی ہے۔ تو جب یہ پتہ چلے کہ جہنمی ہے اور اسی کفر اور شرک پر موت واقع ہو، پھر مغفرت کی دعا منع ہے، ورنہ اگر کافر اور مشرک ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا، ان سے عذاب روکنے کی دعا کی جا رہی ہے، تو اس کی ممانعت تو نہیں۔ فرشتے تو عالم الغیب نہیں ہے، اور زندہ مشرکین اور ان کے لیے ان کے بارے میں ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ کس کو ایمان کی توفیق مل سکتی ہے۔ اس لیے یہ جنرل اور عام دعا فرشتوں کی سب زمین والوں کے لیے دفع عذاب کے لیے، اور یا اگر دفع عذاب کے لیے نہیں تو کم از کم مہلت اور تاخیر عذاب کے لیے، یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا سے روکا گیا ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا قول بھی یہاں درست ہے اور یہ واضح ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بے شک اللہ ہی وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اشارہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کے اس استغفار کو قبول فرمایا، اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ آیت کا آغاز ہوا تھا ہیبت سے اور اختتام ہوا غفور رحیم اور رحمت پر، کہ درمیان میں فرشتوں کی تسبیح اور استغفار نے وہ کام کر دکھایا کہ ہیبت کو رحمت میں